بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہی اوقات تھی نا تیری؟ اب رہو اس جھونپڑی میں جہاں تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ ساری عمر گزاری۔ ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مومانی نے اس کا بازو زور سے کھینچ کر اسے جھونپڑی کی دہلیز پر دھکیل دیا۔ ان کے الفاظ زہر کی طرح اس کانوں میں گھس گئے۔ کلثوم ہچکیاں لیتی ہاتھ باندھے ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ مومانی جان پلیز مجھے یہاں مت چھوڑیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مگر ان کی آنکھوں میں صرف سختی تھی، شاید وہ کسی پرانی نفرت کا قرض اتار رہی تھی۔ مومانی دروازہ بند کر کے واپس پلٹ گئیں۔ کلثوم نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ مٹی کی خوشبو اور سیلن بھری ہوا اس کی سانسوں میں گھل گئی۔ کمرے کے کونے میں ٹوٹی پھوٹی چارپائی رکھی تھی جس پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کلثوم نے ایک نظر ساری جھونپڑی پر دوڑائی اور دل ہی دل میں اماں کو یاد کرنے لگی۔ اماں، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئیں؟ کلثوم کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اماں کی یادوں کے ساتھ ایک اور دروازہ کھلا، ماضی کا۔ کلثوم کے ابا کی وفات، جب وہ چھوٹی سی تھی، چچا کا انہیں گھر سے نکال دینا اور اماں کا یہ جھونپڑی بنانا۔ وہ دن یاد آیا جب اماں نے اس کی انگلی تھامی اور اس ٹوٹی جھونپڑی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ اب ہمارا گھر ہے کلثوم، وہ مسکرا رہی تھیں جیسے جھونپڑی نہیں بلکہ محل ملا ہو۔ مومانی کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ چورنی، ان کا الزام میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ انہوں نے ماموں کو بتایا کہ کلثوم نے پیسے چرائے، حالانکہ میں نے قسم کھائی تھی، رو رو کر انکار کیا تھا، مگر ماموں دبئی جا چکے تھے اور ان کی غیر موجودگی نے مومانی کو اس کی تقدیر کا مالک بنا دیا تھا۔ کلثوم اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھ گئی جس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر کچھ پرانی چیزیں رکھی تھیں، ایک چھوٹا آئینہ، کچھ کاغذ اور ایک کپڑے کی پوٹلی۔ اس نے پوٹلی کھولی تو اس میں اماں کی چند چوڑیاں اور ایک چھوٹا سا قرآن پاک تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے۔ یہ قرآن تمہیں بچائے گا بیٹی، اماں کی آواز جیسے کمرے میں گونجی۔ اس نے قرآن کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور سینے سے لگا لیا۔ باہر ہوا تیز ہو گئی تھی، درختوں کی شاخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، جھونپڑی کی چھت کڑکنے لگی۔ ایک لمحے کو لگا کہ سب کچھ گر جائے گا۔ کلثوم نے کمبل کے اندر خود کو چھپا لیا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ سردی میں کانپتے ہوئے بھی وہ اماں کی آواز سنتی رہی، بیٹی رات کتنی بھی اندھیری ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنے لیے خشک جگہ تلاش کرتی رہی، لیکن جہاں بھی بیٹھتی اوپر سے پانی کا قطرہ گرتا اور زمین گیلی ہو جاتی۔ وہ ایک پرانے بکسے پر بیٹھ گئی جو اس کے خیال میں تھوڑا سا محفوظ تھا، مگر اس کے ڈھکن کے نیچے پانی رس رہا تھا۔ یہ چھت کب تک ساتھ دے گی؟ کلثوم نے خود سے سوال کیا۔ اچانک زور سے بجلی چمکی اور جھونپڑی کے اندر ایک لمحے کو روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں اسے ایک چھپکلی دیوار پر رینگتی دکھائی دی تو وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے جھونپڑی کے دروازے کے باہر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ کلثوم نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاید کوئی آ جائے، شاید مومانی مجھے واپس لے جائیں۔ وہ خود کو جھوٹی امید دینے لگی، لیکن اندر ہی اندر اسے پتہ تھا کہ اب کوئی اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا۔ اسی اثنا میں اسے یاد آیا کہ اماں نے ایک جگہ کچھ خشک لکڑیاں رکھی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پر گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی الماری کے نیچے پہنچ گئی۔ ایک طرف دھرا ہوا پرانا گھٹا ملا جس میں کچھ لکڑیاں تھیں۔ اس نے انہی لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا چولہا بنانے کی کوشش کی تاکہ کچھ گرمی حاصل ہو سکے۔ ماچس کی ڈبیا بھی بھیگ چکی تھی۔ اف، یہ بھی نصیب۔ کلثوم نے دانت پیسے اور لکڑیوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی۔ کلثوم کو ایک پرانا کپڑوں کا تھیلا یاد آیا جو اس نے چارپائی کے نیچے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی چارپائی کے نیچے پہنچی اور تھیلا نکالا۔ اندر کچھ پرانے کپڑے تھے، ایک شال بھی تھی جو اماں کی تھی۔ اس نے وہ شال اپنے اوپر لپیٹی جو اب بھی اماں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ایک دیوار پر تکیا لگا کر وہ بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند کہاں۔ جھونپڑی کے ایک کونے سے کچھ ہلنے کی آواز آئی جیسے کوئی چوہا کچھ کتر رہا ہو۔ یہ بھی کم نہیں، اماں کہتی تھیں چوہے بھی رزق کی نشانی ہے۔ کلثوم نے خود کو تسلی دی، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ رات کے پچھلے پہر بارش کے ساتھ تیز ہوا چلنے لگی۔ ایک کھڑکی کی در سے ہوا اندر داخل ہو رہی تھی جس نے جھونپڑی کے اندر رکھی پرانی اخباریں اڑا دیں، اور ان کے شور سے کلثوم ایک دم چونک گئی۔ کاش کوئی دروازہ کھول کر کہے کہ آ جاؤ بیٹی، تمہارے لیے جگہ ہے۔ کلثوم نے سر جھکا لیا۔ اسی وقت باہر سے کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ وہ تیزی سے دروازے کے پاس گئی، کھڑکی کے کونے سے جھانک کر دیکھا، مگر اندھیرے اور بارش کے شور کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے جھونپڑی کے باہر ایک بلی کے میاؤں کرنے کی آواز آئی۔ وہ بلی شاید پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کلثوم نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور بلی اندر آ گئی۔ وہ بھیگی ہوئی کانپ رہی تھی۔ کلثوم نے اپنا کمبل اس پر ڈال دیا۔ بس
ہم دونوں ہی بچ گئے ہیں شاید، ایک ٹوٹی جھونپڑی اور دو بے زبان، کلثوم نے آہستہ سے کہا اور بلی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، کہیں کوئی گلی، کوئی گھر، کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا جسے کلثوم کو پکارنے کا حق ہو۔ وہ جھونپڑی میں تھی، لیکن اس جھونپڑی میں وقت بھی سست ہو چکا تھا۔ اچانک اسے چھت پر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی، دروازہ دوبارہ بند کیا، بلی ایک طرف دبک گئی۔ کلثوم نے کان لگائے، چند لمحے خاموشی رہی، پھر کچھ نہیں ہوا۔ بس کلثوم، ڈرنے کا وقت ختم ہو گیا، اب خود کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ چھت ہے، گرے گی تو پھر بھی مجھے نیچے ہی جینا ہے۔ اس نے پرانے کپڑوں میں سے ایک پرانے قمیض نکالی جس پر اماں نے کبھی کڑھائی کی تھی۔ وہ کپڑا اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور دھاگوں کو دیکھنے لگی۔ شاید میں کچھ بنا سکوں، کوئی کام شروع کر سکوں۔ صبح کی روشنی جھونپڑی میں داخل ہو رہی تھی، بارش آہستہ ہو گئی تھی۔ کلثوم نے کھڑکی کھولی، تازہ ہوا اندر آئی، مگر اس ہوا میں سردی اور تنہائی کی مہک اب بھی موجود تھی۔ یہی ٹوٹی چھت ہی اب میرا سایہ ہے، اور یہی چھت میرا پہلا سبق۔ اس نے بلی کو دیکھا، شال کو لپیٹا اور باہر جھانکا۔ ایک رات گزر چکی تھی، ایک اور دن آیا تھا، شاید تھوڑا کم بھیگا مگر اتنا ہی خاموش۔ صبح کا وقت تھا، بارش تھم چکی تھی، مگر جھونپڑی کے باہر کیچڑ، گڑھے اور نمی ابھی باقی تھی۔ کلثوم نے جھونپڑی کے باہر جا کر پرانی بالٹی میں پانی بھرا جو قریبی ٹوٹی نالی سے رس رہا تھا۔ یہ صاف نہیں تھا، لیکن فی الحال وہ اسی سے منہ ہاتھ دھونے پر مجبور تھی۔ اندر واپس آ کر اس نے جھاڑو اٹھایا اور جھونپڑی کے کونے کونے میں موجود گندگی کو سمیٹنا شروع کیا۔ شاید صفائی سے کچھ ترتیب محسوس ہو۔ صفائی کے دوران اسے ایک کونے میں رکھی اماں کی پرانی کتابیں یاد آئیں۔ وہ لکڑی کے ٹوٹے ڈبے میں بند تھیں۔ اس نے کتابیں نکالی اور انہیں کھول کر زمین پر سکھانے لگی۔ ان میں سے کچھ مذہبی کتابیں، کچھ اردو ادب کے افسانے اور ایک ڈائری تھی جو شاید اماں کی لکھی ہوئی تھی۔ ڈائری کھولی تو پہلا صفحہ ہی چونکا دینے والا تھا۔ کبھی کبھی انسان کے سائے بھی اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ کلثوم نے الجھ کر ایک نظر جھونپڑی کے چاروں طرف دوڑائی، پھر ڈائری بند کر دی۔ یہ شاید اماں کے کسی خیال کی بات ہوگی۔ شام تک وہ کپڑے دھونے، کتابیں سنبھالنے اور فرش سکھانے میں مصروف رہی۔ بلی کہیں نکل گئی تھی یا شاید ڈر کر دوبارہ نہیں آئی۔ رات کے وقت وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چھت پر ہوا کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دی، پھر کھڑکی کے شیشے پر کسی کے ناخن جیسی آواز۔ کلثوم نے پلنگ پر لیٹے لیٹے سر اٹھایا، مگر کچھ نہ دکھائی دیا۔ شاید کوئی درخت کی شاخ ہوگی، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کچھ نہ تھا۔ جھونپڑی کی دیواروں پر صرف اندھیرے کے سائے تھے، کچھ واضح نہ تھا۔ اس نے شال اپنے گرد مزید لپیٹ لی اور اٹھ کر دروازے کی کنڈی کو مضبوطی سے بند کیا۔ واپس پلٹی تو ایک سایہ کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ کلثوم کی سانس جیسے رک گئی۔ اس نے پلکیں جھپکائی، پھر دوبارہ دیکھا۔ سایہ بالکل خاموش، ساکت۔ اس کی کوئی شکل نہ تھی، صرف ایک دھندلا سا ہیولا تھا جو زمین سے چھت تک پھیل رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کلثوم کی آواز تھر تھرا گئی۔ کوئی جواب نہ آیا، سایہ اپنی جگہ ساکت رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کی موجودگی خوفناک تو تھی، مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا، جیسے وہ سایہ خطرہ نہ ہو، کوئی مانوس سا وجود ہو۔ کلثوم آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ لگتی پیچھے ہٹی۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ سایہ آہستہ آہستہ دیوار میں جذب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کلثوم دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا اماں کی ڈائری میں لکھا گیا سچ؟ صبح کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ باہر سے مرغیوں کی بانگیں، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تھک کر لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ دن کے وقت وہ اس کونے کا بار بار معائنہ کرتی رہی جہاں وہ سایہ نظر آیا تھا۔ وہ دیوار معمولی سی مرمت شدہ لگ رہی تھی، جیسے کسی نے اس پر پلستر کیا ہو۔ اس نے انگلی سے تھپ تھپا کر دیکھا، دیوار اندر سے خالی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس پر کچھ چاک سے لکھا تھا جو نمی کی وجہ سے اب مدھم ہو چکا تھا۔ اس نے کپڑا بھگو کر دیوار کو صاف کیا تو ایک جملہ نمایاں ہوا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کلثوم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور دیوار پر ایک کپڑا ٹانگ دیا تاکہ تحریر اسے دکھائی نہ دے۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ وہ کچھ سبزیاں لینے قریبی جھگیوں کی طرف گئی۔ واپس آئی تو دیکھا دروازہ ہلکا سا کھلا ہے۔ دل میں کھٹکا ہوا، مگر اندر داخل ہوئی تو ہر چیز اپنی جگہ تھی۔ شاید تیز ہوا نے کھولا ہو، یا میں ہی جلدی میں بند کرنا بھول گئی ہوں۔ رات کو پھر وہی احساس واپس آیا، جیسے جھونپڑی میں کوئی ہے۔ اس نے قرآن اٹھایا اور اونچی آواز سے سورۃ یاسین پڑھنے لگی۔ سائے نہیں دکھے، مگر دیواروں پر کچھ حرکت محسوس ہوتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کے نیچے سے ایک پرچی اندر آئی۔ وہ چونک کر اٹھی، پرچی اٹھائی تو اس پر لکھا تھا، ڈرنا مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا،
تم اکیلی نہیں ہو۔ کلثوم نے فوراً دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہ تھا۔ دور گلی میں ہلکی روشنی تھی، باقی سب سناٹا۔ اس رات وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر، مگر پھر نیند نے اسے بے بس کر دیا۔ صبح جب آنکھ کھولی تو دروازے کے پاس ایک سیب رکھا تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ۔ تم نے جو پڑھا وہ سچ تھا، سایہ تمہیں بچانے آیا ہے۔ کلثوم نے وہ سیب ہاتھ میں اٹھایا اور پلٹ کر جھونپڑی کی طرف دیکھا۔ سایہ کہیں نہیں تھا، مگر اس کی موجودگی اب صرف ایک دھندلا خیال نہیں رہی تھی، یہ سچ تھا، اور یہ سچ صرف ابتدا تھا۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں جھونپڑی کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ کلثوم نے پرچی اور سیب ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ بھی غیر معمولی چیزیں اس کی روزمرہ زندگی پر حاوی نہ ہوں، مگر یہ آسان نہ تھا۔ اس روز وہ قریبی نلکے سے پانی لینے گئی۔ وہاں چند عورتیں پہلے سے کھڑی تھیں جو اسے دیکھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو ممانی کے گھر سے نکالی گئی تھی؟ کہتے ہیں راتوں کو کوئی لڑکا اس کی جھونپڑی کے گرد گھومتا ہے۔ کلثوم نے کچھ سنے بغیر پانی بھرا، نظریں جھکائیں اور واپس چل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب ایک خاموش مگر مسلسل جنگ ہے۔ جھونپڑی واپس آ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور زمین پر بیٹھ کر روٹیاں بنانے لگی۔ ابھی پہلی روٹی بیل ہی رہی تھی کہ باہر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ ٹھٹکی، پھر آہستہ سے بولی، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، دروازے کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹی، اسے جھونپڑی کے اندر موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ایک نوجوان کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ کلثوم کی آواز میں حیرانی اور گھبراہٹ تھی۔ نوجوان نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میرا نام نعمان ہے، میں کل رات سے تمہاری جھونپڑی کے پاس تھا، تمہیں تنہا دیکھا تو رک گیا۔ کلثوم پیچھے ہٹی۔ یہ میرا گھر ہے، بغیر اجازت کوئی اندر نہیں آ سکتا، تم چلے جاؤ۔ میں بس کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں پسند نہ آئے تو دوبارہ نظر نہیں آؤں گا۔ نعمان کی آواز نرم تھی۔ کہنا کیا ہے؟ کلثوم نے ہاتھ میں رکھی روٹی بیلنے والی چکلا پٹی ایک طرف رکھی۔ کل رات جو کچھ ہوا میں وہیں تھا، میں نے وہ سایہ بھی دیکھا، وہ پرچی بھی۔ تمہیں اکیلا چھوڑ دینا میرے ضمیر کو گوارا نہیں ہوا۔ کلثوم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے وہ سب کچھ دیکھا؟ نعمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں کچھ عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو تم وہی ہو جس نے سیب اور پرچی رکھی تھی؟ کلثوم کی نظریں سوال کر رہی تھیں۔ نہیں، وہ میں نہیں تھا، پر میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں، اسی لیے آیا ہوں، بس مدد کے لیے۔ کلثوم نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر نعمان کی طرف۔ بیٹھ جاؤ، لیکن اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا میں شور مچا دوں گی۔ نعمان ہنس دیا۔ یقین کرو، میں تمہارے حق میں ہوں۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کلثوم نے آٹا دوبارہ سنبھالا اور کام میں مشغول ہو گئی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ کیا تم یہاں قریب ہی رہتے ہو؟ کلثوم نے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ نعمان نے جھوٹ نہیں بولا لیکن پوری حقیقت بھی نہیں بتائی۔ تو پھر تمہیں میرے بارے میں جاننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نعمان نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی کچھ چہروں میں ایسی خاموشی چھپی ہوتی ہے جو بولتی نہیں مگر سنی جا سکتی ہے۔ تمہارا چہرہ ویسا ہی ہے۔ کلثوم نے نظریں جھکا لیں۔ ایسی باتیں مت کرو، میں ان سب کے قابل نہیں۔ یہ تمہاری سوچ ہے، لیکن تمہاری آنکھیں، تمہاری جھونپڑی اور تمہارا اکیلا پن یہ تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ روٹیاں پک گئیں۔ کلثوم نے 2 روٹیاں ایک پرانے تھال میں رکھیں اور نعمان کی طرف بڑھا دیں۔ کھا لو پھر چلے جانا، میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ پھر بھی تم نے مجھے روٹی دی، شاید یہی تمہارا اصل ہے۔ نعمان نے روٹی کھاتے ہوئے آس پاس کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں مٹی، نمی اور چھت کی کمزوری نمایاں تھی، مگر پھر بھی اس کے اندر ایک زندگی سانس لے رہی تھی۔ تمہیں اس جگہ سے نکلنا ہوگا، نعمان نے کہا۔ کہاں جاؤں، میرے پاس کچھ نہیں، اور لوگ بھی کچھ کہنے سے چوکتے نہیں۔ کلثوم کی آواز تلخ ہو گئی۔ میں کچھ انتظام کر سکتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ کلثوم خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد نعمان نے خود ہی بات بدلی۔ کیا تمہیں کبھی کچھ لگتا ہے کہ یہ سایہ جو ہے یہ تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کلثوم نے ایک گہری سانس لی۔ میں نہیں جانتی، لیکن جب وہ ہوتا ہے ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے کوئی ہے جو میری طرفداری کرتا ہے۔ نعمان نے سر ہلایا۔ کبھی کبھی غیر مرئی محافظ بھی ہو سکتے ہیں، ہر وہ شے جو دکھائی نہ دے دشمن نہیں ہوتی۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ نعمان اٹھا۔ میں چلتا ہوں، تم چاہو تو کل پھر آ سکتا ہوں، نہیں چاہو تو وعدہ کرتا ہوں نظر نہیں آؤں گا۔ کلثوم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کل آنا جب سب سو چکے ہوں، کوئی دیکھے گا تو اور کہانیاں بنیں گی۔ نعمان نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا، پھر کلثوم کی طرف پلٹ کر کہا،
اچھا کل ملتے ہیں۔ اگلے دن صبح کلثوم حسب معمول نلکے پر پہنچی تو وہاں کھڑی عورتیں فوراً خاموش ہو گئیں، جیسے کوئی راز ان کے درمیان گونج رہا ہو اور اس کے آنے سے وہ دب گیا ہو۔ کلثوم نے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ کہے بغیر بالٹی بھرنے لگی۔ ایک عورت آہستہ سے دوسری کے کان میں بولی، کل رات دیر تک کسی مرد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوسری نے فوراً لقمہ دیا، ہاں وہی جھونپڑی والی نا؟ تنہا عورت کو کچھ آزادی ملے تو یہی ہوتا ہے۔ کلثوم نے ان کے اندازے سن لیے تھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس پانی اٹھایا اور واپس جھونپڑی کی طرف چل دی، مگر پیٹھ پیچھے باتیں جاری تھیں۔ شام ڈھلے ایک بوڑھی عورت جسے سب خالہ بی کے نام سے جانتے تھے کلثوم کے دروازے پر آئی۔ اس نے جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر پکارا، کلثوم بیٹی کچھ سنا ہے؟ پر میں چاہتی ہوں کہ زبان کھولنے سے پہلے تم سے سچ پوچھ لوں۔ کلثوم نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے کو کہا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ کلثوم نے ان کے لیے پانی لایا۔ خالہ بی نے گھورتے ہوئے پوچھا، کوئی لڑکا آتا ہے تم سے ملنے؟ کلثوم کی آنکھیں چند لمحے خالہ بی کے چہرے پر رک گئیں، پھر وہ بولی، ہاں آتا ہے مگر صرف بات کرتا ہے، وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ محلے والے کچھ اور کہتے ہیں کہ راتوں کو چھپ کر وہ تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ خالہ بی کی آواز میں افسوس بھی تھا اور خبردار کرنے والا لہجہ بھی۔ خالہ بی، کیا کسی سے بات کرنا جرم ہے؟ وہ مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا۔ یہاں ہر کوئی صرف انگلی اٹھانا جانتا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں اکیلی لڑکی ہوں، زندگی کیسے گزار رہی ہوں۔ خالہ بھی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جاتے جاتے کہہ گئیں، بیٹی یہ دنیا سچ سے نہیں نظر سے فیصلہ کرتی ہے، احتیاط کر، لوگ زبان سے زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ خالہ بھی کے جانے کے بعد کلثوم کئی گھنٹے یوں ہی دروازے پر بیٹھی رہی۔ ہر گزرتا شخص اسے جانچتی نظروں سے دیکھتا۔ شام ہوتے ہی وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ رات کو نعمان آیا۔ کلثوم نے دروازہ آہستہ کھولا۔ وہ اندر آیا اور ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ محلے میں باتیں ہو رہی ہیں، کلثوم نے کہا۔ نعمان نے گہری سانس لی۔ اندازہ تھا، اسی لیے رات کو آتا ہوں چھپ کر۔ میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا، پر تم آتے ہو اور دل کو قرار آتا ہے۔ یہ بات شاید لوگ سمجھ نہ سکیں، لیکن سچ ہے، کلثوم نے پہلی بار کچھ کھل کر کہا۔ نعمان نے نظریں جھکا لیں۔ میں چاہتا ہوں تم آزاد ہو، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن جب سب دروازے بند ہوں تو چھت ٹپکنے کے باوجود جھونپڑی ہی اپنا گھر لگتی ہے۔ تم اس جھونپڑی کا وہ کونا ہو جہاں بارش نہیں ہوتی۔ نعمان مسکرا دیا مگر جلدی سنجیدہ ہو گیا۔ ممانی کی باتیں بھی سنی ہیں میں نے، وہ ہر جگہ مجھے بدنام کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں لڑکوں کو بلاتی ہوں، جسم بیچتی ہوں۔ کلثوم کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ میں چاہوں تو ان کا منہ بند کرا سکتا ہوں۔ نعمان کی آواز میں ہلکی دھمکی تھی۔ نہیں نعمان، یہی تو فرق ہے تم میں اور دنیا میں۔ میں چاہتی ہوں تم وہی رہو جو تم ہو، میرے لیے خاموش سہارا۔ نعمان خاموشی سے کھڑا ہوا۔ اب چلوں؟ نہیں، بیٹھو۔ میں چاہتی ہوں آج تم چپ چاپ میرے ساتھ بیٹھو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ سنو، بس رہو۔ نعمان بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف ہوا کی سسکیاں اور لکڑی کے دروازے کی چرچراہٹ۔ دیواروں پر کچھ دھندلے سائے حرکت کر رہے تھے، جیسے اندھیرے میں کچھ باتیں ہو رہی ہوں۔ صبح تک نعمان چلا گیا۔ کلثوم دروازے کے پاس بیٹھی تھی، لیکن آج کا دن کچھ مختلف تھا۔ باہر شور زیادہ تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں اس کے دروازے کے سامنے جمع تھیں۔ ہماری عزتوں پر داغ نہ لگا، یہ جھونپڑی گندگی پھیلانے لگی ہے۔ کوئی مرد آتا ہے رات کو، اب یہ سب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کلثوم نے دروازہ نہیں کھولا، اندر بیٹھی سب کچھ سنتی رہی۔ آخر ایک مردانہ آواز ابھری، پولیس بلا لو، خود ہی سچ سامنے آ جائے گا۔ اسی شام ممانی ایک عورت کے ساتھ آئی، دروازے پر کھڑے ہو کر بولی، میں جانتی تھی تجھ جیسی بے غیرت ایک دن سارے خاندان کی ناک کٹوا دے گی۔ کلثوم نے دروازہ کھولا اور سیدھا ممانی کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہاری وجہ سے نہیں گری، تمہاری وجہ سے سنبھلی ہوں۔ اگر میرا کردار تمہارے دروازے پر رکھا ہو تو تب بھی تمہیں اس پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں۔ ممانی کچھ بولنے ہی والی تھیں کہ نعمان آ گیا۔ وہ عورتوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، بس بہت ہو گیا، کلثوم کی زندگی ہے، اس پر تم لوگوں کا حق نہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو سامنے آ کر بات کرے، چھپ کر نہیں۔ سب چونک گئے۔ نعمان کی آنکھوں میں وہ شدت تھی جو ایک محافظ میں ہوتی ہے، مگر کلثوم نے اس کا بازو تھام کر کہا، نعمان تم مت بولو، وہی کریں گے جو انہیں آتا ہے، مجھے اب لڑنا آ گیا ہے۔ عورتیں واپس چلی گئیں، لیکن نظریں اور الزامات جھونپڑی کی دیواروں پر نقش ہو چکے تھے۔ نعمان نے جاتے ہوئے کہا، میں اب رات کو نہیں آؤں گا، جب ضرورت ہو صرف پکار لینا۔ کلثوم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، تم تو میرے سائے ہو، جہاں روشنی کم ہوگی تم آ جاؤ گے۔
کلثوم نے محلے کے شور شرابے اور مومانی کی زہریلی باتوں سے اب خود کو بے نیاز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس دن صبح جب وہ باہر جھاڑو لگا رہی تھی تو ایک چھوٹے قد کا بچہ جھونپڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ تقریباً 5 سال کا ہوگا، سرخ کرتا پہنے، ننگے پاؤں، ہاتھ میں کوئی لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کلثوم کو دیکھ کر مسکراہٹ دی۔ کلثوم نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بچہ کچھ نہ بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ کلثوم پانی کی بالٹی رکھ کر اس کے قریب گئی۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اتنے میں ایک کالی چادر میں لپٹی عورت پیچھے سے نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ بالکل ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سیدھی آئی اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھوم گئی۔ کلثوم نے آواز دی، باجی سنے تو؟ مگر عورت نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں جھونپڑی کے قریب والی گلی میں مڑ کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ کلثوم اسی جگہ کھڑی رہ گئی۔ نہ وہ بچہ اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا، نہ وہ عورت۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی۔ یہ محلے کے کسی فرد کا بچہ نہیں تھا، وہ اسے یقینی طور پر جانتی ہوگی۔ شام کو اس نے نعمان کو پکارا۔ آواز نرم اور پرسکون تھی۔ نعمان، اگر سن رہے ہو تو ایک بار آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد جھونپڑی کے کونے میں وہ آہٹ سنائی دی جس سے وہ مانوس ہو چکی تھی۔ نعمان خاموشی سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ آج بلا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ کلثوم نے سارا واقعہ سنایا۔ بچہ بہت عجیب سا تھا، اور وہ عورت، اس کی چال، وہ نظر آتے ہی غائب ہو گئے۔ نعمان خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد بولا، کیا بچے نے تم سے کچھ کہا؟ نہیں، بس دیکھتا رہا، مسکرایا جیسے مجھے جانتا ہو۔ نعمان نے جھونپڑی سے باہر جھانکا، پھر اندر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ علاقہ اب محفوظ نہیں رہا کلثوم۔ کچھ مخلوقات جو ہماری دنیا سے نہیں یہاں ظاہر ہونے لگی ہیں۔ کلثوم کی سانس رک گئی۔ کیا وہ جنات تھے یا کوئی اور مخلوق؟ نعمان نے نظریں جھکا لیں۔ ہر سایہ جن نہیں ہوتا، اور ہر انسان تم جیسا نہیں ہوتا جو اکیلا سب سہ جائے۔ میں چاہتا ہوں تم زیادہ وقت باہر نہ گزارو، خاص کر شام کے بعد۔ کیا وہ مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کلثوم نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، جب تک میں ہوں، لیکن وہ بچہ اگر دوبارہ نظر آئے تو اس سے بات نہ کرنا، اور وہ عورت، وہ تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ کلثوم نے نعمان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں وہ اضطراب ہے جو وہ ہمیشہ چھپاتا رہا ہے۔ اگلے دن کلثوم نے جھونپڑی کے دروازے پر نمک کی لکیر لگا دی اور قرآن پاک کی کچھ آیات کمرے کے کونوں میں رکھ دیں۔ اس نے اماں کی ڈائری بھی نکالی جس کا آخری صفحہ اس نے اب تک نہیں پڑھا تھا۔ صفحے پر لکھا تھا، اگر کوئی بچہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے مگر کچھ نہ بولے تو سمجھ جانا وہ تمہارا محافظ نہیں۔ یہ جملہ پڑھ کر کلثوم کو ایک جھٹکا لگا۔ اماں نے ایسے جملے کیوں لکھے تھے؟ کیا وہ بھی ایسی ہی کسی مخلوق سے ملی تھی؟ شام کو دروازے پر پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کلثوم نے باہر جھانکا تو وہی بچہ کھڑا تھا۔ اس بار اس نے کلثوم کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے کچھ مانگ رہا ہو۔ کلثوم نے دروازہ بند کیا اور بلند آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ بچہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک پیچھے ہٹا اور دھند میں گم ہو گیا۔ اس رات نعمان پھر آیا۔ کلثوم نے فوراً کہا، وہ بچہ دوبارہ آیا تھا، ہاتھ پھیلایا مگر کچھ کہا نہیں۔ نعمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کلثوم، وہ بچہ نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا کا پیغام رساں ہے۔ اسے مت دیکھو، مت جواب دو اسے۔ وہ عورت جو اس کے ساتھ ہے، شاید وہ کسی سے تمہارا تعلق جوڑنا چاہتی ہے۔ کیا میرا تعلق تم سے ہے؟ کلثوم نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ نعمان خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، ابھی نہیں، لیکن شاید ہونا چاہیے تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا تیز ہو چکی تھی، دیواروں پر سائے ہل رہے تھے جیسے کوئی آنکھیں جما کر سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ کلثوم نے نعمان سے کہا، کیا تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گے؟ نعمان نے جواب دیا، نہیں، لیکن تمہیں بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ تمہارے آس پاس صرف انسان نہیں، کچھ اور بھی ہیں جو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ رات نہ نیند لائی نہ سکون۔ جھونپڑی کی چھت پر جیسے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، اور کمرے کے اس کونے میں جہاں پہلی بار سایہ نظر آیا تھا، ایک بار پھر دیوار کچھ لمحوں کے لیے نم ہوئی، جیسے اندر سے سانس لی جا رہی ہو۔ کلثوم نے آنکھیں بند کی اور صرف ایک نام لیا، نعمان۔ اس رات آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کلثوم دروازے کے پاس بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اچانک جھونپڑی کے دروازے پر دستک ہوئی، مگر یہ دستک عام نہیں تھی، یہ ہلکی، مسلسل اور بہت باقاعدہ تھی۔ نعمان، کلثوم نے دروازہ کھولتے ہوئے پکارا۔ سامنے وہی تھا مگر ویسا نہیں جیسا ہمیشہ ہوتا تھا۔ نعمان کی آنکھیں گہرے سبز رنگ میں چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے کے نقوش عام انسانوں سے مختلف تھے، جیسے چمڑی کے نیچے کوئی اور ساخت ہو۔ اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید تھی، جیسے برف کی تہ، اور اس کے گرد ایک ہلکی سی روشنی کا ہالہ سا بنا ہوا تھا۔ کلثوم کے قدم وہیں جم گئے۔ تم کون ہو؟
نعمان نے آہستہ سے قدم اندر رکھا۔ ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جسے تم جانتی ہو، بس آج میرا اصل روپ چھپ نہیں سکتا۔ کلثوم پیچھے ہٹی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ نعمان نے سر جھکا لیا۔ نہیں، میں جن زادہ ہوں۔ میری ماں انسان تھی اور باپ جنوں کی دنیا سے۔ مجھے دونوں جہانوں کا علم ہے اور دونوں کی کشمکش بھی۔ کلثوم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو تم جھوٹ بولتے رہے ہو مجھ سے؟ نہیں کلثوم، میں نے جو کہا سچ تھا، مگر تمہیں بتانے کا وقت نہیں آیا تھا۔ میں تمہیں خوف نہیں دینا چاہتا تھا۔ کلثوم نے گہری سانس لی۔ اور آج کیوں آیا یہ وقت؟ نعمان کھڑکی کے پاس گیا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور وہ اور بھی غیر انسانی دکھائی دینے لگا۔ 14ویں کی رات میری طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، میں اپنا روپ چھپا نہیں سکتا، اسی لیے میں آ گیا سچ لے کر۔ کلثوم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اور وہ بچہ، وہ عورت، وہ بھی تمہاری دنیا سے ہے؟ نعمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، وہ تمہاری زندگی سے جڑی ایک پرانی کہانی کا حصہ ہے، لیکن ابھی تمہیں صرف ایک سچ جاننے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کلثوم نے نظریں نیچی کر لیں۔ تو تم وہ سایہ بھی تھے جو پہلی بار میرے سامنے آیا تھا؟ ہاں، وہ میں تھا۔ تمہیں پہلی بار جب تنہا چھوڑا گیا، میں وہیں موجود تھا، تمہیں خوف سے بچانے کے لیے۔ کلثوم کا ذہن ایک عجیب دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جس شخص کو اپنا واحد سہارا سمجھتی تھی وہ انسان ہی نہ تھا، اور پھر بھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہی وجود اس کا محافظ ہے۔ اور اگر میں تمہیں قبول نہ کروں، اگر میں کہوں کہ تم یہاں نہ آؤ تو؟ نعمان کی آنکھوں کی چمک مدھم ہوئی۔ تو میں چلا جاؤں گا، تمہاری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ کلثوم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے اندر کچھ تول رہی ہو، پھر بولی، کیا تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ نہیں، تمہارے لیے تو میں اپنی طاقتیں بھی چھوڑ دوں اگر ضرورت پڑی۔ کلثوم کھڑی ہوئی اور نعمان کے قریب آئی۔ تم سچ بول رہے ہو، لیکن مجھے وقت چاہیے، میں یہ سب ایک رات میں نہیں سمجھ سکتی۔ میں سمجھتا ہوں، میں انتظار کروں گا۔ 14ویں کی رات کے بعد میں پھر وہی بن جاؤں گا جو تم نے پہلے دیکھا تھا۔ نعمان نے ہاتھ بڑھایا مگر کلثوم پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی نہیں۔ نعمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسا تم چاہو۔ اس رات نعمان جھونپڑی میں نہیں رکا، وہ باہر چلا گیا اور کلثوم دیر تک دروازے پر کھڑی رہی۔ چاندنی اب بھی فرش پر پڑ رہی تھی، لیکن آج اس روشنی میں سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ 14ویں کی رات گزر چکی تھی، لیکن اس کے اثرات ابھی باقی تھے۔ کلثوم صبح جاگتے ہی نعمان کی وہ شکل ذہن میں لائی جو اس نے پہلی بار دیکھی تھی، وہ چہرہ جس پر خوف بھی تھا اور تحفظ کا وعدہ بھی۔ شام ڈھلے جھونپڑی کے باہر کچھ عجیب سا ماحول بننے لگا۔ آسمان پر گھنے بادل آ چکے تھے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ہوائیں ساکن تھیں جیسے فضا میں کچھ تھما ہوا ہو۔ جب کلثوم نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو گلی سنسان تھی۔ پرندے جو ہر شام ایک ساتھ گزارتے تھے آج کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ رات کے وقت جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک جھونپڑی کے باہر ایک بھاری گونجدار آواز سنائی دی۔ یہ کوئی عام انسانی آواز نہیں تھی، یوں جیسے پتھر آپس میں ٹکرا رہے ہوں، جیسے کسی پرانی زبان میں کوئی ورد ہو رہا ہو۔ کلثوم نے دروازے کی کنڈی مضبوط کی اور آہستہ آہستہ جھروکے سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک اور چیخ جیسی آواز آئی جو سیدھی اس کے کانوں سے ٹکرا کر روح میں اتری۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر ہوا اب بھی نہیں چل رہی تھی، مگر وہ آوازیں مسلسل بڑھ رہی تھیں۔ جھونپڑی کے پیچھے والے کھلے میدان سے روشنی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ کلثوم نے ننگے پاؤں اسی سمت دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہ منظر دیکھا جو اس کی سوچ سے باہر تھا۔ نعمان ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر کھڑا تھا جس کے چاروں طرف نیلی روشنی کی لکیر بنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک لمبا سایہ نما وجود تھا جس کے جسم کی ساخت دھندلی تھی اور آواز بھاری اور گونجدار۔ وہ کسی اور زبان میں بول رہا تھا، ایک ایسی زبان جو کلثوم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ کلثوم چند قدم پیچھے ہٹی مگر نعمان نے اسے دیکھ لیا۔ کلثوم، پیچھے مت جاؤ، تمہیں یہاں آنا ہوگا، ابھی اسی وقت۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ کون ہے؟ کلثوم نے چیخ کر کہا۔ نعمان نے وہ دائرہ توڑا اور تیزی سے کلثوم کی طرف آیا۔ یہاں رکنا اب خطرناک ہے، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، ایک ایسی جگہ جہاں یہ سب نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ اور وہ مخلوق کون ہے؟ یہ تمہیں چاہتی ہے، یا شاید وہ چیز جو تمہارے اندر چھپی ہے۔ تمہاری روح میں کوئی ایسی روشنی ہے جسے یہ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں ان سے بچانے آیا ہوں۔ کلثوم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سایہ نما وجود اب ان دونوں کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ فضا میں درجہ حرارت کم ہونے لگا، سانسیں دھند میں بدل رہی تھیں۔ جلدی کرو نعمان، کلثوم نے چلا کر کہا۔ نعمان نے اپنی ہتھیلی کلثوم کی ہتھیلی پر رکھی۔
فوراً ایک روشنی کا گول دائرہ زمین پر نمودار ہوا اور زمین تھر تھرانے لگی۔ کلثوم کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا، روشنی، دھند، آوازیں اور پھر خاموشی۔ اگلے لمحے وہ دونوں کسی اور جگہ موجود تھے۔ یہ جگہ نہ جھونپڑی تھی، نہ زمین کی کوئی مانوس گلی۔ آسمان گہرا نیلا تھا اور زمین نرم اور صاف، جیسے ریشم کا فرش ہو۔ درخت عجیب لمبائی اور رنگ کے تھے، فضا میں خوشبو سی معلق تھی اور ہوا میں ایک طرح کی نرمی۔ یہ جگہ کیا ہے؟ کلثوم نے حیرت سے پوچھا۔ یہ انسانوں کی دنیا نہیں اور نہ ہی جنات کی۔ یہ ایک محفوظ حد ہے جہاں نہ انسان جا سکتے ہیں نہ جنات۔ اسے حد وسط کہتے ہیں، نعمان نے آہستہ سے کہا۔ اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیونکہ اب تم صرف ایک انسانی لڑکی نہیں رہی کلثوم، تم اس کہانی کا وہ مرکزی کردار ہو جس کا اختتام ابھی طے نہیں ہوا۔ کلثوم نے زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، وہ مخلوق کون تھی؟ وہ پرانے عہد کے نگہبان تھے جو روحوں کی طاقت کو سنبھالتے ہیں یا چرا لیتے ہیں۔ تمہاری ماں کے وقت میں بھی وہ آئے تھے، مگر وہ ان سے بچ نکلی۔ تمہاری ماں نے کچھ چھپایا تھا اور اب وہ چیز تم میں منتقل ہو گئی ہے۔ کلثوم نے حیرت سے نعمان کی طرف دیکھا۔ میری ماں؟ کیا وہ ان سب چیزوں سے واقف تھیں؟ ہاں، تمہاری ماں ایک راز کی رکھوالی کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے تمہیں اس جھونپڑی میں پالا، اسی لیے وہ کبھی کسی سے مدد نہیں مانگتی تھی۔ کلثوم نے گہری سانس لی۔ تو کیا اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہوں گی؟ نہیں، لیکن کچھ وقت یہاں گزارنا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں تم جان سکو کہ تم کون ہو، تمہارے اندر کیا ہے اور کیسے اس طاقت کو قابو میں رکھنا ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ حد وسط کی فضا میں نہ دن تھا نہ رات، بس ایک مستقل نیم روشنی، نیم خاموشی۔ میں تمہیں واپس لے جاؤں گا کلثوم، لیکن اس بار تم وہ کمزور لڑکی نہیں ہوگی جو جھونپڑی میں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ تم وہ لڑکی ہوگی جس کے اندر ایک چراغ چل رہا ہے۔ نعمان نے زمین پر اپنی انگلی سے ایک دائرہ بنایا جو فوراً نیلی روشنی میں بدل گیا۔ کلثوم نے دائرے کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ سب کچھ نیا تھا مگر وہ خود کو تنہا نہیں سمجھ رہی تھی۔ کلثوم حد وسط کی خاموش فضا میں کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی۔ نعمان نے ایک شفاف پتھر سے بنے تالاب کے کنارے کچھ الفاظ آہستہ آہستہ دہرائے تھے جن کا مطلب وہ سمجھ نہیں پائی، مگر ان کے ساتھ ہی فضا میں ایک ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوئی، جیسے کوئی دیوار مزید مضبوط ہو گئی ہو۔ یہ حفاظتی منتر ہے، نعمان نے بتایا۔ یہ اس جگہ کو محفوظ رکھتا ہے، خاص طور پر ان مخلوقات سے جو باہر سے داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ کلثوم نے سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ نعمان، وہ عورت جو بچے کے ساتھ تھی، وہ کون تھی؟ تم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نعمان نے نظریں چرا لیں۔ میں تمہیں وہ سب بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب شاید دیر ہو چکی ہے۔ کیا مطلب دیر ہو چکی ہے؟ کلثوم نے چونک کر کہا۔ اسی لمحے فضا میں ایک تیز سیٹی کی آواز ابھری۔ نعمان نے فوراً کلثوم کو دھکا دے کر ایک طرف کیا۔ ایک تیر اس کے قریب زمین میں آ کر گڑ گیا، جس سے نیلی چنگاریاں نکلیں۔ چھپو! نعمان کی آواز بلند ہوئی۔ ہم پر حملہ ہو چکا ہے۔ کلثوم ایک درخت کے پیچھے دبک گئی۔ نعمان نے ہاتھ پھیلائے اور اس کی ہتھیلیوں سے ایک نیلا خول نکل کر ارد گرد پھیل گیا۔ تیروں کی بارش تیز ہو گئی، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور ان کی نوکیں آگ جیسی جھلسا دینے والی تھیں۔ چند لمحوں بعد ایک عورت اس دھوئیں سے نکلتی دکھائی دی جو اس حملے کے ساتھ فضا میں پھیل چکا تھا۔ وہی عورت، کالی چادر میں لپٹی، چہرے پر پرانا نقاب مگر آنکھوں میں چمکتا غصہ۔ تم نے میری بات نہیں مانی نعمان؟ اس کی آواز سرسراتی ہوئی فضا میں گونجی۔ کلثوم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نعمان آگے بڑھا مگر اس کے چہرے پر سختی تھی۔ میں تمہاری قید میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تمہاری مرضی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت؟ تم محبت کرتے ہو اور اس انسان سے؟ عورت کی آواز میں زہر تھا۔ کلثوم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نعمان نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے جسے پہلے کبھی چھوڑ چکا ہوں۔ یہ چاہتی تھی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کبھی کچھ نہیں تھا۔ عورت زور سے ہنسی۔ تم میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے نعمان، اور اب ایک انسان کے لیے مجھے دھتکار رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گی؟ نعمان نے ہاتھ بلند کیا۔ ایک روشنی کا گولا فضا میں گھوما اور عورت پیچھے ہٹی۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، چلی جاؤ ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ نقصان مجھے نہیں تمہیں ہوگا، اور اسے بھی۔ عورت نے انگلی کلثوم کی طرف اٹھائی۔ کلثوم نے پہلی بار خود کو کسی میدان جنگ میں محسوس کیا۔ نعمان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اسے کچھ نہیں ہوگا جب تک میں زندہ ہوں۔ عورت نے اشارہ کیا اور اسی لمحے 4 سائے اطراف سے نمودار ہوئے۔ یہ انسان نہیں تھے، نہ مکمل جن۔ ان کی شکلیں بدلی ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ اور بازو لمبے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کے نیزے تھے۔ نعمان نے کلثوم کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہو، یہاں سے ہلنا مت،
میں انہیں روکتا ہوں۔ پھر وہ بجلی کی رفتار سے ان سایوں کی طرف بڑھا۔ ان کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ہر وار کے ساتھ فضا میں چنگاریاں، شعلے اور دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ کلثوم درخت کے پیچھے سے ساری لڑائی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک سایہ نعمان کے پیچھے آیا اور اس کے کاندھے پر ایک نیزہ مارا۔ نعمان زمین پر گرا لیکن فوراً اٹھ کر وار کا جواب دیا۔ عورت نے کلثوم کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ تم میری راہ میں آئی ہو انسان لڑکی، تم نہیں جانتی میں کون ہوں۔ کلثوم نے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف پھینکا۔ پتھر اس کے نقاب سے ٹکرا کر نیچے گرا اور کلثوم نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت تھا مگر اس میں عجیب سا خلا تھا، جیسے اندر کچھ نہیں تھا، صرف خالی پن۔ محبت جبر سے نہیں دل سے ہوتی ہے، کلثوم نے بلند آواز میں کہا۔ عورت رک گئی، پھر نعمان کی طرف مڑی جو اب زخمی ہو چکا تھا۔ میں تمہیں دوبارہ قید کروں گی نعمان، جیسے پہلے کیا تھا۔ نہیں، کلثوم چیخ پڑی اور نعمان کی طرف دوڑی۔ اسی لمحے فضا میں ایک اور روشنی چمکی۔ ایک پرانا دروازہ جو آسمان پر بنا تھا کھلنے لگا، اس سے ایک روشنی اترتی گئی اور ایک طاقتور آواز ابھری، بس بہت ہو چکا۔ تمام سائے رک گئے، عورت بھی پیچھے ہٹ گئی۔ نعمان نے کلثوم کا ہاتھ پکڑا۔ یہ عدالت کی کال ہے، ہمیں جانا ہوگا، وہ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے۔ کلثوم نے حیرت سے پوچھا، کون سی عدالت؟ نعمان نے جواب دیا، جنات کی عدالت۔ دروازہ روشنی کے ساتھ نیچے آیا اور وہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ عورت نے دور کھڑے ہو کر کہا، فیصلہ جو بھی ہو، نعمان تم میرے تھے اور رہو گے۔ دروازہ بند ہو گیا اور کلثوم جو ایک عام جھونپڑی سے سفر شروع کر کے اس حد وسط تک پہنچی تھی، اب جنات کی عدالت کی طرف جا رہی تھی، جہاں محبت، وعدے اور وفاداری کا حساب ہونا تھا۔ جنات کی عدالت وہ جگہ تھی جسے کلثوم نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ تصور کیا تھا۔ دروازے سے گزرنے کے بعد وہ ایک وسیع گہرے سیاہ پتھر سے بنی وادی میں آ گئے تھے، جہاں وقت جیسے رکا ہوا لگ رہا تھا۔ نعمان نے کلثوم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اب جو کچھ ہوگا وہ ہمارے بس سے باہر ہوگا، یہاں صرف سچ بولا جاتا ہے اور فیصلے بدلتے نہیں۔ کلثوم نے آس پاس دیکھا، چاروں طرف کا داور ستون تھے جو زمین سے نہیں خلا سے جڑے لگتے تھے۔ اچانک ایک گونجدار آواز ابھری، جن زادہ نعمان اور انسان لڑکی کلثوم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مقدمہ وعدہ خلافی، دخالت اور رشتہ داری کے قوانین کی خلاف ورزی۔ کلثوم نے نعمان کی طرف دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ نعمان نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت عدالت تک معاملہ لے جائے گی۔ اتنے میں وہی عورت کالی چادر میں لپٹی سامنے آئی، مگر اس بار اس کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جسے کلثوم نے جھونپڑی کے باہر دیکھا تھا۔ بچہ بالکل خاموش تھا مگر اس کی آنکھیں سیدھی کلثوم پر جمی تھیں۔ عدالت کی آواز پھر گونجی، مدعیہ زہرا، تمہارا بیان۔ زہرا نے نقاب اتارا، یہ نعمان میرا شوہر ہے اور یہ بچہ میرا بیٹا زایان۔ اس نے ہماری دنیا کو چھوڑا، وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گا، مگر انسانوں کی دنیا میں ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس نے ہمیں فراموش کر دیا۔ یہ ہمارے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کلثوم کو جیسے زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پوچھا، یہ سچ ہے؟ نعمان نے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، ہاں وہ میرا ماضی ہے مگر میں اسے چھوڑ چکا تھا برسوں پہلے۔ زہرا نے زور سے کہا، تم نے قسم کھائی تھی نعمان کہ تم واپس آؤ گے اپنے بیٹے کے لیے، اور تم نے انسانوں کی دنیا میں رہ کر اپنے وجود، اپنی فطرت سب کو جھٹلایا۔ عدالت نے نعمان کی طرف دیکھا، کیا تم نے قسم کھائی تھی؟ نعمان نے سر جھکایا، کھائی تھی مگر وہ وقت اور حالات مختلف تھے۔ میں زہرا کو دل سے قبول نہیں کر سکا، یہ رشتہ میرے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ زہرا کی آواز میں طنز تھا، اور انسانی لڑکی کا رشتہ تم نے خود سے چنا؟ کلثوم نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، میں کوئی تعلق مانگنے نہیں آئی تھی، یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا، مجھے صرف سچ جاننا تھا۔ عدالت کی فضا سنجیدہ ہو گئی۔ بزرگ جن نے کہا، انسان لڑکی کو سزا دینا اس عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، لیکن جنزادہ نعمان تم پر لازم ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے خاندان کے پاس لوٹو۔ نعمان نے اعتراض کیا، عدالت کا احترام اپنی جگہ، مگر میری محبت سچی ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ زہرا نے ایک چالاک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت؟ جن زادوں کے لیے محبت اجازت کے بغیر جرم ہے۔ نعمان تم نے حد عبور کی ہے۔ بزرگ جن نے فیصلہ سنایا، جن زادہ نعمان تمہیں اپنی دنیا میں لوٹنا ہوگا۔ اپنے بیٹے کے وارث کے طور پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی نسل کی حفاظت کرو، تم انسانوں کی دنیا میں قیام کے حقدار نہیں رہے۔ نعمان نے کلثوم کی طرف دیکھا، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟
کلثوم کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف الجھن تھی۔ میں تمہیں سزا نہیں دے سکتی نعمان، لیکن تمہاری خاموشی نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ زایان، وہ بچہ آگے آیا۔ اس نے نعمان کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، بابا چلیں؟ نعمان کی آنکھوں میں کچھ لرزنے لگا، جیسے ایک فیصلہ اپنی جڑیں بنا رہا ہو۔ اس نے کلثوم کی طرف آخری بار دیکھا۔ اگر کبھی لوٹنے کا حق ملا تو میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا جو رہ گیا۔ کلثوم نے آہستہ سے کہا، شاید تب تک میں بھی وہ سب جان چکی ہوں گی جو اب تک چھپا ہوا ہے۔ عدالت کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور نعمان اپنے بیٹے کے ساتھ اس روشنی میں داخل ہو گیا۔ جنات کی عدالت کے فیصلے کے بعد کلثوم کو ایک خاموش کمرے میں رکھا گیا تھا، جو دیواروں کے بغیر مگر محفوظ حدود میں تھا۔ وہاں نہ وقت کا احساس تھا، نہ دن کا، نہ رات کا۔ وہ بس بیٹھ کر سوچتی رہی۔ سوال بے شمار تھے، لیکن جوابات اب معنی نہیں رکھتے تھے۔ نعمان، جسے وہ برسوں کا تو نہیں مہینوں کا ساتھی تو ضرور مان چکی تھی، وہ اب ایک ایسی دنیا میں جا چکا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ پھر ایک دن اس فضا میں جہاں صرف سکوت رہتا تھا، نعمان اچانک ظاہر ہوا۔ وہ اکیلا تھا، زایان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں وہی روشنی باقی تھی جو کلثوم پہلی بار دیکھ چکی تھی۔ کلثوم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں جھرائیں۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ عدالت کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ نعمان نے آہستہ سے قدم بڑھائے۔ میں تم سے اجازت لینے آیا ہوں، الوداع کہنے۔ اجازت؟ تمہیں عدالت سے جو حکم ملا وہی کافی ہے میرے لیے۔ تمہیں میری مرضی کی ضرورت کب سے پڑی؟ کلثوم کی آواز تلخ تھی، لیکن زخم کی گہرائی اس سے بھی زیادہ تھی۔ نعمان خاموش رہا، پھر بولا، میں معافی مانگنے آیا ہوں کلثوم۔ اگر میری خاموشی نے تمہیں دھوکہ دیا تو میں قصوروار ہوں۔ اگر میرے سچ نے تمہیں زخمی کیا تب بھی ذمہ داری میری ہے۔ کلثوم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکست کی پرچھائیاں تھیں۔ تم نے کبھی مجھے موقع نہیں دیا کہ میں سب کچھ جان سکوں۔ تم صرف وہ دکھاتے رہے جو تمہیں مناسب لگا، لیکن میں کچھ اور مانگ ہی کب رہی تھی؟ میں نے تمہیں چاہا تھا کلثوم، اس سادگی سے، اس خلوص سے جو تمہارے اندر تھا، لیکن میرا ماضی، میری اصل، میرا بیٹا، یہ سب وہ بوجھ تھا جو میں نظر انداز کرتا رہا۔ کلثوم نے آہستہ سے کہا، تم نے میری جھونپڑی میں پہلی بار آ کر کہا تھا کہ تم میری مدد کے لیے آئے ہو۔ تمہیں پتہ تھا کہ یہ مدد ایک دن اتنی پیچیدہ ہو جائے گی؟ نعمان نے دھیمی مسکراہٹ سے جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم صرف ایک بے سہارا لڑکی نہیں، ایک مضبوط انسان ہو۔ تم نے مجھے بدل دیا، لیکن میں تمہیں وہ دے نہیں سکا جس کی تم حقدار تھیں۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر نعمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ مجھے تمہیں واپس لے کر جانا ہے، عزت کے ساتھ، تمہاری دنیا میں، تمہارے مقام پر۔ اور تم؟ کلثوم نے سیدھے سوال سے بات کاٹی۔ میں وہیں جاؤں گا جہاں میرا بیٹا ہے، جہاں میری ذمہ داری ہے، لیکن جو دل میں ہے وہ کبھی کہیں نہیں جاتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ کلثوم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر ہلایا۔ چلو، واپسی کا وقت آ گیا ہے، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا، اب مزید دیکھنے کی ہمت نہیں۔ نعمان نے ایک چھوٹا سا نیلا پتھر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور ایک منتر پڑھا۔ روشنی کا دروازہ کھلا، بالکل ویسا ہی جیسے عدالت کے وقت کھلا تھا، مگر اس بار وہ روشنی کلثوم کو اس کی پرانی مانوس جھونپڑی کی طرف لے جا رہی تھی۔ جب وہ جھونپڑی میں واپس آئی تو صبح کی روشنی فرش پر پھیل چکی تھی، پرندوں کی آوازیں فضا میں تھیں، سب کچھ وہی تھا، بوسیدہ چارپائی، پرانی الماری، دیوار پر اماں کی ڈائری، لیکن اب کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ نعمان جھونپڑی کے باہر رکا۔ یہ میرا آخری قدم ہے اس دنیا میں، تم اب اکیلی نہیں ہو، تم وہ سب ہو چکی ہو جو میں کبھی نہ بن سکا۔ کلثوم دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اگر تم کبھی آ سکے تو مت آنا، کیونکہ میں اب کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ نعمان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور روشنی میں گم ہو گیا۔ کلثوم نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جھونپڑی کے وسط میں جا کر کھڑی ہوئی، جیسے اپنی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ کلثوم اگلی صبح جلدی بیدار ہوئی، جیسے اس کی زندگی کا کوئی نیا باب انتظار میں ہو۔ وہ چند پرانے کاغذات لیے محلے کی ایک پرانی بلڈنگ کی طرف چلی۔ یہ وہی جگہ تھی جس پر اس کے چچا نے برسوں پہلے قبضہ کر لیا تھا، وہی گھر جو اس کے والدین کا تھا۔ راستے میں کچھ لوگ اب بھی حیرت سے اسے دیکھتے تھے، کچھ خاموش تھے، کچھ سرگوشیوں میں مصروف۔ وہ سیدھی محلے کے کونسل آفس پہنچی اور نعمان کی دی ہوئی دستاویزات جمع کروائیں۔ ان میں ایک پرانا وراثتی خط، کچھ تصویری شواہد اور ایک مہر بند لفافہ تھا جس پر کوہ کاف کی مہر ثبت تھی۔ کلرک نے کاغذات دیکھ کر چند لمحے چپ سادھی، پھر بولا، یہ تمام ثبوت قانونی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی ملکیت بحال کی جاتی ہے۔ کلثوم نے شکرانہ ادا کیا اور دفتر سے باہر آئی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف ایک کاغذی جیت نہیں تھی، یہ اس کی شناخت کی واپسی تھی۔ چند دن بعد وہ اسی پرانے گھر میں داخل ہوئی۔
وہاں اب بھی وہی فرنیچر تھا، وہی در و دیوار جن پر وقت نے گرد تو بٹھا دی تھی، مگر ان کی بنیادیں مضبوط تھیں۔ ایک پڑوسی بڑھیا جو اسے بچپن سے جانتی تھی دروازے پر آئی۔ بیٹی تم واپس آ گئیں؟ کلثوم نے دروازہ کھولا، مسکرا کر جواب دیا، ہاں خالہ، اب یہ گھر دوبارہ میرا ہے۔ تیری ماں بہت دعائیں دیتی ہوگی، آج اوپر سے دیکھ رہی ہوگی تجھے۔ ماں کی دعائیں ہی تو ہیں جو مجھے یہاں تک لائیں، کلثوم نے کہا اور خالہ کو اندر بٹھایا۔ اسی شام وہ صندوق کھولا جو نعمان کی بیوی زہرہ نے عدالت کے بعد اسے دیا تھا۔ اس میں قیمتی جڑی بوٹیاں، نایاب پتھر، کچھ طلسمی سکہ نما چیزیں اور ایک دھات سے بنا چھوٹا سا بکس تھا۔ بکس کھولنے پر اس میں سے درجنوں نیلم، زمرد اور سونے کے سکے نکلے۔ زہرہ نے اسے یہ کہتے ہوئے دیا تھا، یہ تمہارے صبر کی قیمت ہے اور ایک نئی شروعات کی مدد۔ کلثوم نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیے گی۔ اس دولت سے اس نے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا یونٹ قائم کیا۔ وہ خود سلائی جانتی تھی، چند پرانے جاننے والوں کو ساتھ ملا کر اس نے کام شروع کیا اور محنت سے جلد ہی آرڈرز ملنے لگے۔ پھر اس نے وہ قدم اٹھایا جو برسوں سے اس کے دل میں پل رہا تھا۔ اس نے یتیم خانہ بنایا جس کا نام رکھا اماں کی چھاؤں۔ پہلا بچہ جو وہاں آیا وہ 7 سال کا حمزہ تھا، جو والدین کے جھگڑے میں گھر چھوڑایا تھا۔ کلثوم نے اسے گلے لگا کر کہا، یہاں اب تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، یہ گھر ہے، قید خانہ نہیں۔ حمزہ نے نظریں اٹھا کر پوچھا، کیا آپ میری اماں ہیں؟ کلثوم کا دل ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا، پھر وہ مسکرا کر بولی، نہیں، لیکن اماں کی طرح بننے کی پوری کوشش کروں گی۔ وقت گزرتا گیا، یتیم خانے میں بچے آتے رہے اور کلثوم کا دل سکون سے بھرنے لگا۔ ایک روز جب وہ دفتر میں کاغذات ترتیب دے رہی تھی، اس کے دراز سے وہ نیلا پتھر نکلا جو نعمان کی نشانی تھا۔ وہ چند لمحے اس پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر اسے ایک چھوٹے سے فریم میں لگا کر دیوار پر ٹانگ دیا جہاں ایک تختی لگی تھی۔ روشنی وہ نہیں جو آنکھوں کو دکھے، وہ ہے جو دل کو راستہ دکھائے۔ محلے میں لوگ اب اس کا ذکر عزت سے کرتے تھے۔ نعمان کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، وہ یتیم خانے کے صحن میں بیٹھی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، ہنسی گونج رہی تھی۔ اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی جیسے کسی کو یاد کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، شکریہ نعمان، تم نے مجھے دنیا کا خوف نہیں، خود پر یقین دیا۔ اب میں وہ کلثوم ہوں جس کی محافظ وہ خود ہے۔ دور سے ہوا چلی اور صحن میں موجود درخت کی شاخ ہلکی سی جھکی، جیسے کوئی سرگوشی میں کچھ کہہ رہا ہو۔ کلثوم نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں، اور جھونپڑی میں پلنے والی وہ لڑکی اب یتیم بچوں کے لیے چھاؤں بن چکی تھی۔ نہ سائے کا ڈر تھا، نہ تنہائی کا، صرف ایک یقین تھا کہ روشنی کہیں باہر نہیں، وہ اندر جلتی ہے، اور وہی اصل زندگی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔